الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے سورۃ الشورى کا ابتدائی تعارف پڑھا۔ آج کے سبق میں پہلے رکوع سے آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس سورہ کی ابتدائی 2 آیات میں حروف مقطعات کا ذکر ہے، ح، میم، عین، سین، قاف۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ عزت اور حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی فرماتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا، عظمت والا ہے۔ یہاں پر جس لفظ سے آغاز ہوا آیت کا وہ ہے کذالک، اسی طرح سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر کذالک کا جو اشارہ ہے وہ وحی کے طریقہ پر بھی ہے اور پیغام وحی کی طرف بھی، یعنی کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، کیونکہ اول سب سے پہلے آپ سینیریو دیکھ لیں کہ کفار جو کہ اس بات کو انہونی بات سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام نازل نہیں ہو رہا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز پر یقین رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے، اور سیکنڈلی یہ کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ آپ تک قرآن کلام الہی قرآن کی فارم میں نازل ہو رہا ہے، اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی اور کہا یوں ہی وحی نازل فرمائی گئی آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی۔ تو میتھڈ آف وحی، طریقہ وحی کا بھی ذکر اس میں آ جاتا ہے، کذالک کا اشارہ، اور دوسرا یہ جو وحی کی گئی وہی آپ کی طرف اور وہی آپ سے پہلے انبیاء کی طرف کی گئی۔ سمجھ آ رہی نا پوائنٹ کی؟ اور وہ کیا ہے؟ پیغام توحید۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو وہ اپنے خاص بندوں کی طرف نازل فرماتا ہے اور وہ بندے امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، کذالک سے اس آیت کا آغاز کیا گیا، یعنی یہ کلام جو تم سن رہے ہو سراسر حکمت اور برکت ہے، اور یہ حکمت و سعادت سے لبریز کلام ہے جو تم سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یوں ہی نازل کیا جاتا۔ اور یہ کفار جن کا یہ خیال ہے کہ یہ باطل ہے، یہ کلام باطل ہے، یا ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو وہ نبی ماننے سے انکار کرتے تھے اور یہ کہ کلام ان کی طرف نازل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا جواب دیا اس آیت کے ذریعے، اور پھر اپنے اسماء حسنی العزیز الحکیم کا ذکر کیا۔ وہ حکمت والا رب ہے، وہ غالب رب ہے، وہ جو چاہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور یوں ہی اس کا انعام ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا چنا اور نبوت عطا فرمائی۔ اور پھر رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، زمین و آسماں میں جو کچھ بھی ہے، بلندیوں میں اور پستیوں میں جو چیز ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور اس کے بغیر اور کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کوئی ضابطہ حیات تجویز کرے؟ بلکہ اس کے بغیر اور کون ہے کہ جس کے پاس اتنا علم اور قدرت ہو کہ وہ اس نہایت پیچیدہ اور انتہائی جسے کہہ لیں کمپلیکیٹڈ سی کائنات ہے، اس کا نظام اس کے ہاتھ میں اور اس کو احسن انداز سے چلا پا رہا ہے۔ اور کمپلیکیٹڈ ہمارے لیے کہ آج اتنے ہزار سال گزر گئے اس کائنات کو بنے، سائنس آئے دن ترقی کر رہی ہے لیکن ہم اس کائنات کے حدود تک نہیں پہنچ پائے، ابھی تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہم نے اس کائنات کو ابھی جانا ہی نہیں ہے، اور وہ پروردگار وہ ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اور کائنات کو کیسے جانا جا سکتا ہے، خالق کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے خود کو پہچان کے۔
تو اپنی معرفت ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر خالق کی بنائی ہوئی دیگر مخلوقات کی، دیگر کائنات کی۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس چیز کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے نا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ یہاں پر اچانک سے فرشتوں کا ذکر، اس سے پہلے کلام الہی کا ذکر چل رہا تھا، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا یہاں پر انڈائریکٹلی ذکر، اور قرآن کریم کا کتاب برحق ہونے کا ڈائریکٹلی ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس سے یہ کیا چیز سامنے آئی کہ انسان کتنا ناشکر ہے، اور انسان کو عقل دیا گیا، عقل دی گئی، شعور دیا گیا، فہم و ادراک دیا گیا، اس کے باوجود وہ پستی کے کس گھڑے میں گرا ہوا ہے، اللہ کی معرفت سے کس قدر دور ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ انسان کی بات کی گئی نا، یعنی گزشتہ پورے اگر 2 آیات کو، 3 ابتدائی آیات کو دیکھیں ہم، اگر 4 پہلے 2 آیات حروف مقطعات اور اس کے بعد کی، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، خود کو اشرف المخلوقات کہہ کر، علم کی دنیا میں اپنا نام بنا کر، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے اہل علم جسے کہہ لیں وہ انسان کو شرف حاصل ہوا، تو ہمارا یہ حال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل کیا انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی گروتھ کے لیے، روحانی، اور یہ کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ ایک معاشرہ ہوتا ہے نا، اگر اس کی ہم دیکھیں، اس سورہ کے سٹارٹ میں انٹروڈکشن میں ہم نے کیا کہا تھا کہ توحید عملی کا اس میں پورا ذکر ہے، اور انفرادیت سے ہٹ کے ایمان اجتماعیت پر بھی ہمیں زور دیتا ہے۔ یعنی ایک پرسن کا اللہ سے کیا تعلق ہے، یہ تو بہتر ہونا ہی چاہیے، لیکن وہ پرسن ایک خاندان کا اگر رہنما ہے، ایک خاندان کا ہیڈ ہے، تو اس کا خاندان کس طرح سے پرورش پا رہا ہے، اس کے انڈر جو لوگ ہیں اس کی رعیت میں، وہ کس طرح سے، ان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے۔ اور ایک خاندان مل کے دوسرے خاندان کے ساتھ ایک محلہ، ایک معاشرہ، ایک کہہ لیں سوسائٹی کریٹ کی جا رہی ہے، اور اس سوسائٹی کا رب العالمین سے کیا تعلق ہے، اور یہ کہ ان کے اندر تمام افراد کے اندر بطور اجتماعی کس قدر نیکی کا پہلو، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا پہلو موجود ہے۔ الغرض یہ کہ معبود کے حقوق کو بھی وہ جانتے ہوں اور مخلوق کے حقوق کو بھی، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد سمپلی وے میں اگر ہم بات کریں تو اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو انسان، آج کا انسان یقیناً ناکام ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی کلام سے دوری، اس کلام الہی سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم انفرادی طور پر ایک اچھے انسان بن کے ابھر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم اجتماعی طور پر کسی گھڑے کا ڈھکن ہے کہہ لیں۔ اب ذرا دوبارہ اس آیت پر آ جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ابھی تک پستی کا شکار ہو، تمہیں علم دیا گیا، عقل دی گئی، شعور دیا گیا، تمہیں طور طریقے سکھائے گئے، اس کے باوجود اگر تم اپنے لیے یہ پستی پسند کرو تو سن رکھو، اللہ نے تم تک کلام پہنچایا اس لیے نہیں کہ اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں، اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یعنی مراد یہاں پر یہ استعارہ لیا گیا کہ اتنی تعداد ہے موجود آسمانوں پر فرشتوں کی، اتنی تعداد، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بالشت بر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر تسبیح کے لیے فرشتہ موجود نہ ہو، اور آسمان زمین سے کس قدر کتنے گنا بڑا ہے، اور وہاں پر یوں تسبیح و تحلیل ہو رہی رب العالمین کی، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور وہ کر کے رہے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ زمین والوں کے لیے بھی معافی مانگ رہے ہیں، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور سن لو، خبردار، اللہ تعالیٰ ہوا۔ اچھا دیکھیں اس چیز کو بھی آپ حسن اسلوب کو قرآن پاک کے دیکھیے گا، ان اللہ ہوا، جب ہوا آ جائے ضمیر، یعنی کلام کے درمیان میں آ جائے، تو دیٹ مینز ہوتا ہے کہ یہی، ٹھیک ہے،
یہاں ضمنی طور پر ذکر کر دیتی ہوں کہ یہاں عبارت کا حسن کس قدر بڑھا دیا گیا کہ ان اللہ غفور الرحیم سے بھی جملہ مکمل ہو رہا تھا، اور بلا شبہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر بھی موجود ہے، لیکن ہوا اگر کلام کے اندر آ گیا، اس کا مطلب اردو مثال سے سمجھ لیجئے، اگر میں کہوں کہ علی سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ مینس میں علی کی تعریف کر رہی ہوں، لیکن ایسا ہے کہ احمد ہے یا اسلم ہے یا اکبر ہے، وہ بھی اچھے بچے ہیں، وہ بھی سچ بولتے ہیں، لیکن فی الحال ان کا ذکر نہیں ہو رہا، ذکر صرف علی کا ہے، تو میں کہوں گی علی سچ بولتا ہے یا علی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں گی علی ہی سچ بولتا ہے، what does it means؟ باقی سب کی نفی ہوگی، یعنی میرے پاس 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے جو علی ہے وہی سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کلام کے اندر وہی دی ون اینڈ اونلی کا حسن پیدا کیا جائے تو وہ اس طرح سے ذکر ہوتا ہے جس طرح اس آیت میں الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اس کے سوا باقی تمام کی نفی ہو گئی، یعنی مخلوق میں کوئی اس طرح کرنے پر قادر نہیں ہے جو خالق کی خصوصیات ہیں۔ تو ضمنی طور پر میں نے اس کا ذکر کر دیا تھا۔ آگے ذکر ہوتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اب اسی ورڈ کے ساتھ ان اللہ هو الغفور الرحیم کے ساتھ اس اگلی آیت کو ریلیٹ کریں، اور جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں ہو۔ مراد کیا ہے کہ ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو، خواہ وہ انسانوں میں ہو، خواہ وہ بتوں کی فارم میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طور طریقے، خواہ وہ کسی بھی اور چیز کو، تھرڈ پرسن کو، سیکنڈ پرسن کو اللہ کے سوا معبودیت کا درجہ دے کر، یا وہ صفات جو الہ کے ساتھ مخصوص ہیں مخلوق میں کسی کے ساتھ خاص کر دینے والے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حمایتی، اپنا ولی، اپنا مددگار کنسیڈر کرتے ہیں، اللہ تو حفیظ علیہم، نگران ہے ان پر، دیکھ رہے ہیں ان کے کاموں کو، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کا ذمہ، ان اعمال کا ذمہ آپ پر نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور آپ اپنا کام احسن انداز سے نبھاتے رہیں جو کہ نبھاتے آ رہے ہیں۔ باقی یہ جو انکار کرنے والوں میں سے ہیں، ان کے انکار کا وبال انہی کی جانوں پر ہے، اور آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نہ آپ پر ان کے ان برے اعمال کا ذمہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ذکر ہوتا ہے یہاں پر کہ آیت کو سٹارٹ سے دیکھ لیجئے گا کہ وَكَذَلِكَ، یوں ہی اور بالکل اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم اس سے مرکزی شہر اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈراؤ، اور تم جمع ہونے والے کے دن سے ڈراؤ جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں مکہ کو ام القریٰ کہا گیا۔ بیسیکلی قریٰ بستی کو کہا جاتا ہے، قریہ، ٹھیک ہے، قریہ بستی، قریٰ جمع ہو گئی۔ مرکز کو کہا جاتا ہے، جس طرح عربک ہے تو یہ ام اللسان کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جڑ کو کہا جاتا ہے، جس طرح ماں کو کہا جاتا ہے جس کی کوکھ سے نسل پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں ام القریٰ یعنی مرکزی شہر، ٹھیک ہے، مڈ سینٹرل پوائنٹ مکہ مراد ہے یہاں پر، کیونکہ آپ یہاں پر تھے، آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ یہاں پر رہے، نبوت آپ کو یہاں پر ملی، آپ نے تبلیغ کا آغاز یہاں سے کیا، آپ کی رہائش یہاں پر تھی، لہٰذا کہا گیا کہ ام القریٰ اس مرکزی شہر والوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو ڈراؤ، وَلِتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس دن سے ڈراؤ کہ جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اگرچہ آپ کی تبلیغ عالم انسانیت کے لیے تھی، اگرچہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور یقیناً
عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، وہاں جس عرب کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جہاں بس صرف کچھ ایسے فیملیز موجود تھے، ایسے سردار موجود تھے جو تجارت کرتے تھے، ادروائز وہاں پر ہی موجود رہ کر ان کا جو ذریعہ ہے بہت اچھی تجارت کا نہیں تھا، کھالیں، مویشی، دودھ، غلہ بانی، انہی سے وہ گزر بسر کرتے تھے۔ تو بہت بڑی سلطنتیں وہاں پر، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے محل، مصر کی اگر اس سے پہلے کی ہم سلطنت دیکھ لیں تو بڑا لیول تھا، ہر طرف بادشاہی نظام تھا، اور یہ خانہ بدوش بدو قوم تھے۔ عرب کے لفظی معنی گھومنے کے ہی ہیں، ٹھیک ہے، حرکت کے ہیں، جس طرح لفظوں کے اوپر اعراب آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کو اعراب لگا دے، قرآن کریم کے اندر عربک میں بھی لفظی معنی گھومنے پھرنے کے ہیں۔ تو یہ قوم بھی خانہ بدوش تھی، جہاں پر ذرا سا موسم ہرا ہوتا، پانی جہاں پر سٹے ہو جاتا، اکٹھا ہو جاتا، تو وہاں جا کر یہ اپنے ڈیرے لگا لیتے تھے، وہاں پر اپنا ایک سیزن گزارتے، اور پھر دیکھتے جی اب یعنی اس سینٹرل پوائنٹ میں رہتے ہوئے وہ جگہ جگہ خیمے نصب کرتے تھے۔ خانہ بدوش قوم تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تبلیغ کی، تو انہوں کی تبلیغ کا مرکز مکہ تھا، ٹھیک ہے، مرکزی شہر یہاں پر ہے نا، ام القریٰ مرکز مکہ تھا، اور پھر ذکر ہوا ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد۔ تو پھر آپ مکہ سے مدینہ گئے، پھر مدینہ میں 7 ہجری میں آپ نے خطوط لکھنا شروع کر دیے صلح حدیبیہ کے بعد دیگر بہت سے بادشاہوں کو، اور ملک میں ہر جگہ اپنے سفیر بھیجے، ہر ملک میں بھیجے، تاکہ اسلام کی طرف وہ ان کے بادشاہ کو بلا سکیں، کیونکہ بادشاہ کا جو دین ہوتا تھا رعایا کا بھی وہی ہوتا تھا۔ تو اس طرح دین اسلام پھیلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کے صحابہ کے دور میں، جس طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں مصر فتح ہوتا ہے اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فتح کرتے ہیں، تو یہ فتوحات کا سلسلہ پھیلتا گیا، اور اسلام آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو تعداد انکریز ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ فی الحال ابھی بھی کرنٹلی 2023 میں تعداد کے اعتبار سے کرسچنز زیادہ ہیں، لیکن پھیلنے کے، ریلیجن کی تبلیغ اور کنورٹ ہونے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کی طرف لوگ زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو یہاں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ کا صرف مقصد بعثت مکہ والوں کے تک محدود نہیں تھا، یہاں پر ام القریٰ کہہ کر ومن حولہا، اس کے ارد گرد سے مراد پھر آ گئی نا، اگر کعبہ سینٹرل پوائنٹ ہے اس دنیا کا، تو پھر ارد گرد کے ہر وہ جگہ، ہر وہ سٹی، ہر وہ ملک آ گیا، اور آپ کو پھر ہر اس جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، الغرض یہ کہ رحمت للعالمین کہہ کے رب العالمین نے بات یہاں مکمل کی کہ آپ تو عالمین کے نبی ہیں، آپ تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہاں یہ کانسیپٹ نہیں لینا، بیسیکلی بات یہ ہے کہ صرف آپ مکہ والوں کی طرف بھیجے گئے یا اس کے ارد گرد نواحی کچھ علاقوں میں، بلکہ حولہا سے مراد ارد گرد ہے، اور ارد گرد میں تمام ایریاز آ جاتے ہیں، اور پھر وہ کہ ان ایریاز میں رہنے والے رسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابہ وہاں گئے، اور پھر ان سے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ان کی اولادیں، اور پھر پھیلتے پھیلتے اسلام آج یہاں پر موجود، میں اور آپ اسلام سیکھ رہے ہیں، اسلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر، ایک گروہ ان میں سے جنتی ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس رکوع میں ہمیں توحید سمجھ آتی ہے، اور یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی اور کے پاس قدرت اور اختیار نہیں ہے، کیونکہ خالق ہے وہ، اور مخلوق ہے اس کے سوا تمام کائنات، اور مخلوق کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو خالق کے پاس ہیں، لہٰذا اس ایک خالق کی عبادت کی جائے اور اسی سے
مدد حاصل کی جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔